اور پھر سورۃ جاثیہ کے اندر پھر اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. اللہ بیان فرماتا ہے اس کو دیکھا ہے آپ نے جس نے اپنے ہوا کو الہ بنایا ہے. ایک آیت ہے ہم پڑھتے ہیں سورۃ التوبہ کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہے. پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ لیکن کبھی اس بات پہ بھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ اس شرک کے اندر اور اس شرک کے اندر کہ ہم نے اپنے ہوا کو الہ بنایا ہے، اپنے دل کی بات مانتے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق؟ مولوی کی اتباع، پیر کی اتباع اللہ کے حکم کے مقابلے میں جس طرح وہ شرک ہے، اسی طرح کا شرک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیوی کا وہ مطالبہ مانیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، اپنے بچوں کا وہ مطالبہ مانیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، اپنے نفس کا وہ مطالبہ مانیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، معاشرے کا وہ مطالبہ مانیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، اپنے ماں باپ کا وہ مطالبہ مانیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، اپنے یار دوست کے وہ مطالبہ مانیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو. یہ بھی وہی شرک ہے، اس کے اندر فرق نہیں ہے. غور و فکر ہم کریں. اللہ فرماتا ہے باوجود علم کے، دیکھیں یہاں بھی علی علم، علم کے ساتھ اللہ بیان فرماتا ہے، جانتے بوجھتے یہ اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے بھی یہ اپنے ہوا کی اتباع کرتا ہے اور اللہ کی بات جو ہے وہ نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے. بہرحال اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر کئی آیات بینات جو ہے وہ موجود ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں اور آخر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سورہ بقرہ کے اندر اور سورۃ المائدہ کے اندر، دو سورتوں کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ اصل لڑائی جو لوگوں کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے نبیوں نے وہی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور دنیا والے جو تھے وہ اہوا کی اتباع کر رہے تھے. جب نبیوں نے وہی کی بات کہی تو لوگ ناراض ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. آج آپ بھی وہی کی بات کریں، آپ کا اپنا نفس آپ سے لڑے گا. سب سے پہلے دیکھیں یہ نفس آپ سے لڑے گا، جھگڑا یہیں سے شروع ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں؟ کبھی اس بات پہ آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ نفس کہتا ہے دولت، نفس کہتا ہے زنا، نفس کہتا ہے جھوٹ، نفس کہتا ہے رشوت، نفس کہتا ہے سود، نفس کہتا ہے عیش اور عشرت، مزے، نشے، تماشے. سب نفس کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ اللہ کی کتاب ان چیزوں سے منع کر رہی ہے. سب سے پہلا مقابلہ آپ کا نفس سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے. آج تو بڑا آسان جہاد ہے، لوگوں نے بندوق اٹھایا ہے، کلاشنکوف اٹھایا ہے، یہ یہودی ہے مارو، ہندو ہے مارو، نصرانی ہے مارو، یہ فلاں ہے مارو اور یہ فلاں ہے مارو، اور خود صبح سے شام تک وہ نافرمانیاں کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اپنے نفس کو تو پہلے مارو. جناب اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آپ کو جو رب نے ضمانت دی ہے جنت کی، وہ تو اس بات بھی ہے کہ آپ اپنے نفس کو ہوا سے منع کریں گے. اگر آپ کا اپنا نفس ہوا کے مرض کے اندر مبتلا ہے، آپ وہ کچھ کر رہے ہیں جو آپ کا دل آپ سے کہتا ہے، آپ اپنے نفس کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، تو آپ کے جہاد کا کیا فائدہ؟ آپ کی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ آپ کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ؟ آپ کی عبادات کا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. پھر اگر آپ اپنے اہوا کی اتباع کر رہے ہیں، سب سے پہلا مقابلہ انسان کا اپنے نفس سے ہوتا ہے، وہی کی اتباع، علم کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اللہ کی کتاب کی اتباع.
اس لیے کہ قرآن کی وہ آیت میں نے آپ کو سنائی کہ اس شخص سے بڑا گمراہ نہیں ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ بغیر هدى من اللہ، اس سے بڑا گمراہ شخص نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنے ہوا کی اتباع کرتا ہے، اس سے بڑا شخص گمراہ شخص نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس کتاب کو نہیں ٹٹولتا، اس کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتا ہے، بس جو جی کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، اور سورۃ المائدہ کے اندر بھی اللہ بیان فرماتا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا تقتلون، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ اللہ بیان فرماتا ہے جب اللہ کا رسول آیا، جب کبھی بھی، یہ نہیں کہ کوئی ایک رسول، جب کبھی بھی اللہ کا رسول ان کے پاس آیا بما لا تهوى انفسهم، وہ وہی لے کے، وہ کتاب لے کے آیا جو ان کے خواہشات سے متصادم تھی، جو ان کے احوا کو منظور نہیں تھی، جو یہ چاہتے تھے وہ نہیں تھا اس کے وحی کے اندر۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے پھر کیا ہوا، سورہ البقرہ کے اندر فرمایا استکبرتم، تم نے انکار کیا، منہ پھیر لیا، نہیں مانی وہ باتیں اللہ کی وحی کی، اللہ کی کتاب کی۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، انبیاء ہی کی وہ جماعت ان میں سے ایسے تھے جن کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ جاؤ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں۔ آج بھی بڑے دلڑلے سے، بڑے جرات کے ساتھ، فخر کے ساتھ ایک شخص، اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب کی روشنی نہیں ہوگی، اور جو اس کے سامنے اللہ کی کتاب بیان کرے، علم و حکمت بیان کرے، اسے جھٹلا دے گا۔ آج بھی یہ مرض موجود ہے، ختم تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں نے آیات بینات، دلیل، وحی ان کے سامنے پیش کی، لیکن چونکہ وہ ان کے خواہشات کے خلاف، ان کے دل کے باتوں کے خلاف تھی، تو اللہ بیان فرماتا ہے انہوں نے منہ پھیر لیا، نہیں مانا، وہ انہیں جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، ان کے قتل کے منصوبے بنانے شروع کر دیے کہ کس طرح اپنے راستے سے ان کو ہٹایا جائے۔ تو ہمیشہ دنیا کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے، ایک طرف اللہ کی کتاب، اس کی وحی، دوسرے طرف اس وحی سے متصادم چیزیں، اس وحی کے خلاف چیزیں جو انسان کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دے۔ فتردا، قرآن کہتا ہے جس نے احوا کی اتباع کی وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہی پھر ہلاکت کی جگہ ہے، وہ ہلاکت کی جگہ میں چلا گیا، ٹھکانہ ہی اس کی ہلاکت کی جگہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اس کتاب کی اتباع عطا فرمائے، اور احوا کے اتباع سے اللہ ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعتراض؟